الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ ابھی ہمارا جو مین موضوع چل رہا تھا وہ احکام القرآن تھے، یعنی قرآنی احکام۔ ویسے تو قرآن کی 500 آیات ایسی ہیں جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آیات سے بہت سے احکام اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 500 آیات تو وہ ہیں جن سے خاص فقہی مسائل نکلتے ہیں، اور بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ بعض چیزوں کے بارے میں صرف ایک تلقین کی ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس میں ایک حکم بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو ان احکام کی روشنی میں سنوارنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے، اور اچھے اعمال پر استقامت اور برے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابھی جو ایک موضوع پر میں کلام کرنا چاہتا ہوں یہ ہے مسلمان کی پردہ پوشی کے بارے میں۔ پردہ پوشی مسلمان کی یہ دو طرح ہوگی، ایک ہم خود مسلمان ہیں تو اپنی پردہ پوشی، ایک دوسرا مسلمان ہے اس کی پردہ پوشی۔ پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی خطا، اس کا کوئی گناہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے تو ہم اسے لوگوں میں عام نہ کریں، دوسروں کو نہ بتائیں، بلکہ اس کا پردہ رکھیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو سلامت رکھے۔ یہ نہ ہو کہ ہم انہیں لوگوں کے درمیان عام کر کے اس شخص کے لیے آئندہ نظریں اٹھا کر یا سر اٹھا کر جینے کے تمام راستے بند کر دیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان جو ایمان لائے، یعنی مومنین کے درمیان کسی بری بات کو عام کریں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کے مطلب سمجھ لیجئے کہ جو شان نزول ہے اس کے اعتبار سے مفہوم یہی ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کی کوئی بات، کوئی اس کے گناہ، کوئی اس کی خطا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، یا ہم اس کے کسی ایسے عیب پر مطلع ہوتے ہیں جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس کا یہ عیب ہے، اس نے وہ گناہ نہیں کیا لیکن ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تو اور پھر ہم اس کو عام کر دیں، اس کو لوگوں کے درمیان ڈسکس کیا جائے، اس کو پبلک میں ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے تو سینہ بسینہ منتقل ہو کے دور تک پہنچ جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ تھا کہ جس پر جب آیت تیمم نازل ہوئی ہے تو غلط فہمی کی بنا پر بلکہ منافقین نے تو جان بوجھ کر ایسا کیا کہ تہمت لگانے کی کوشش کی، اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اس طرح تہمت لگا کر بغیر کسی بات کو پائے تحقیق تک پہنچا کر، ابھی کوئی بات ابتدائی دور میں ہے اور اس کو فوراً پبلک میں عام کرنا شروع کر دیں اور اس سے کسی شخص کے لیے وحشت کا، پریشانی کا، ذہنی اذیت کا معاملہ شروع ہو جائے، تو اس طرح کی کوششیں شدید ناجائز ہیں۔ اسے ذرا ہمارے وہ بھائی بہن درس حاصل کریں۔ پہلے میں اس کی کچھ صورتیں عرض کرتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ احادیث کی طرف بھی آؤں گا کہ جیسے مثال کے طور پر آج کل سوشل میڈیا انتہائی فعال اور جاہلوں کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے۔ ہر ایک جاہل نہیں ہوتا، لیکن اس اعتبار سے میں جاہل کہتا ہوں کہ جن کو نہ شریعت کی الف آتی ہے نہ بے آتی ہے، لیکن ایک کھیل کود ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ باہر کے ملکوں کے اندر تو بڑی سختی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں قوانین بہت سخت ہیں، فوراً اس شخص کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے درمیان ان چیزوں کا عام کر دیا گیا۔ اب ہمارے ہاں قوانین کی اتنی سختی نہیں ہوتی ہے، اب کوئی بھی کسی کے بارے میں کچھ بھی یوٹیوب پر یا مطلب فیس بک وغیرہ پر ڈال دیتا ہے، چاہے اس نے وہ قصور کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ بعض اوقات تو الزام لگا کر، غلط چیز بنا کر وہ فوراً ڈال دی جاتی ہے اور وہ لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خصوصاً ایسے اشخاص کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت سے نوازا ہے، شہرت سے نوازا ہے،
ان کے بارے میں اگر کوئی بات ڈالی جائے تو بہت جلدی اس کو لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اگر اس نے واقعی گناہ کیا ہے تو وہ گناہ لوگوں میں عام ہو جاتا ہے، دیکھنے والے بھی گناہ گار اور اس شخص کی عزت کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ حقیقتاً اس نے گناہ نہیں کیا بلکہ بہتان لگا دیا، الزام تراشی ہے اور جھوٹ اس کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، تو پھر تو اور آخرت کا وبال۔ تو ایک تو صورت یہ سوشل میڈیا پر ہے کہ فوراً مسلمان بھائی کا عیب چھپایا نہیں جاتا بلکہ اس کو عام کیا جاتا ہے اور ایک بریکنگ نیوز کی طرح اس کو چلایا جاتا ہے، اور اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میڈیا بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی بات پائے تحقیق تک ابھی نہیں پہنچ پاتی، اور وہ یہ ہر چینل نہیں کرتا ہے، کچھ ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کبھی کبھار کہ کچھ غیر محتاط قسم کے چینلز ایسے ہوتے ہیں جو ایسی باتوں کو چلا دیتے ہیں اور پھر معافی طلب کرنی پڑ جاتی ہے۔ ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان پر ذرا توجہ کر کے جب تک کوئی کسی خاص پرسنل کسی شخص کے بارے میں، کسی پرسن کے بارے میں کوئی خاص بات پائے تحقیق تک نہ پہنچ جائے، اس کو عام کرنا جائز نہیں۔ اور عام کرنے میں بھی پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا فائدہ کیا نقصان کے پہلو ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں چیز آئے ہم اس کو عام کریں، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی میں ذرا درجات عرض کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے خاندانوں کے اندر ہوتا ہے کہ کسی رشتہ دار کا کوئی ویک پوائنٹ ہاتھ میں آیا نہیں کہ فوراً اس کو عام کر دیا جاتا ہے۔ فوراً فون آج کل تو اتنے آسان ہے، واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دیا، ٹیکسٹ میسج کر دیے، میل کر دی، فوراً کال ملا لی کہ جی تمہیں پتہ چلا کیا ہوا، اس نے ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیا۔ یہ اس طریقے سے بھی عام ہو رہے ہیں۔ یوں ہی محلے کے اندر اگر کسی ایک خاتون کو پتہ چل جائے وہ پورے محلے میں مشہور کر دیتی ہیں چیزیں۔ اسی طریقے سے دوستوں کے اندر ہوتا ہے کہ دوست بھی دوست کا پردہ نہیں رکھتا ہے بسا اوقات۔ اگر کبھی اس نے کوئی ایسا معاملہ کیا تھا جو ہماری پسند کے خلاف تھا، تو ایسے مواقع پر جب کہ اس کا ویک پوائنٹ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ہمارا جوش انتقام مزید جوش میں آ جاتا ہے، اور ہم اس کی عزت کو خراب کرنے کے لیے لوگوں میں اس چیز کو عام کرتے ہیں تاکہ اس کی ذلت اور بے عزتی ہو اور میری اس تکلیف کا بدلہ ہو جائے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی مسلمان بھائی کی واقعی کوئی برائی ہمارے سامنے آئی تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ برائی اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے یا اس میں دوسرے مسلمانوں کے لیے نقصان کے پہلو بھی ہیں۔ بلکہ میں پہلے آپ کو ایک دو حدیثیں سنا دیتا ہوں، پھر میں اس کو تفصیل سے ذکر کروں گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی اس کے عیب چھپاتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس کو لوگوں میں عام نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دنیا میں کسی کا عیب چھپائیں، دنیا میں کسی کی عزت کو خراب نہ ہونے دیں، تو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ڈے آف ججمنٹ جو ہوگا، جس میں ساری مخلوق کھڑی ہوگی، اللہ تعالی ہماری بھی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے عیب کا اظہار کرنے والوں کے علاوہ میری تمام امت کے لیے معافی ہے۔ اپنے عیب کو ظاہر کرنا، اب یہ وہی دوسری صورت جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پردہ پوشی ایک اپنی بھی ہوتی ہے ایک دوسرے مسلمان بھائی کی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گناہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اپنی خطائیں بتاتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، مجھ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسی خواتین ہوتی ہیں، شادی شدہ خواتین ہیں، پھر بھی کوئی غلط معاملے میں انوالو ہو گئی ہیں تو وہ اپنی سہیلیوں کو پھر اپنا یہ راز بتاتی ہیں، جی مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے وہ خطا ہو گئی، مجھ سے وہ خطا ہو گئی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کا پردہ رکھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گناہ ہی نہ کرے، اور پھر اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا پردہ رکھ رہا ہے تو پھر خود اس کو چاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں۔ خصوصاً میں بچیوں سے گزارش کرتا ہوں، لڑکیوں سے گزارش کرتا ہوں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، کہ اپنا کوئی ویک پوائنٹ کسی کو نہ دے، کہ ہو سکتا ہے کچھ سہیلی کل آپ سے ناراض ہو اور وہ کسی کو بتائے تو یہ بری بات ہوتی ہے، اور اس پہ ہم توجہ نہیں کرتے عموماً۔ تو اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا کہ اگر کوئی اپنا ہی عیب دوسروں کو بتائے گا تو یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ لہذا سرکار نے فرمایا کہ اپنے عیب کا اظہار کرنے والوں کے علاوہ میری تمام امت کے لیے
معافی ہے۔ اظہار کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص رات کو ایک عمل کرتا ہے، پھر صبح کے وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی کہتا ہے کہ میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں عمل کیا، حالانکہ رات کے وقت اس کے رب نے پردہ ڈالا تھا، لیکن بوقت صبح وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے بڑی پیاری بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارا راز رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیب کو چھپائے اور ہم خود اپنے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر کریں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہٰذا اپنی پردہ پوشی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ فرض ہے کہ ہم اپنے گناہ کو چھپا کر رکھیں، کسی کو نہ بتائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے سپرد کرے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت برآری کرتا ہے، یعنی اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان سے سختی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور فرمائے گا۔ اور جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیں ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دوسرے مسلمان بھائی کا عیب چھپانا یہ کمال ہے، اس میں ثواب ہے، یہ خود اپنے ساتھ ایک بہت بڑی نیکی ہے، یہ اپنے ساتھ ایک اچھا سلوک ہے، کیونکہ میدان محشر میں جب سب وہاں پہ موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ رکھ لے گا اور انشاءاللہ کسی کے سامنے ہمارا کوئی عیب ظاہر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم دوسروں کے عیب کرید کر نکالیں، جیسے کہ خواتین کی خاص طور پر عادت ہوتی ہے کہ بڑی ٹومیں رہتی ہیں، کون کیا بات کر رہا ہے، کون کس سے کیا کہہ رہا ہے، کون اپنے معاملات کیسے طے کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے، اس کو دیکھتی ہیں۔ جب اس میں سے کوئی چیز نکل آتی ہے تو ان کو ایک بڑی مسرت اور خوشی ہوتی ہے کہ ہر ایک کی عادت نہیں ہوتی، لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں، اور پھر وہ فوراً اس کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اب تفصیل یہ ہے، اس میں تھوڑی سی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات ایک آدمی کا گناہ اور عیب ایسا ہوتا ہے جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور اس پر مطلع نہیں ہوتا اور نہ کسی اور کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص شراب پیتا ہے مثال کے طور پر، ایک شخص سے زنا کرتا ہے، لیکن زنا ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ زبردستی کسی کے ساتھ کر رہا ہو، یا ایسے مثلا وہ غلط مقام پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ زنا کرتا ہے، پیشہ ور لوگوں کے ساتھ ہی وہ معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ غلط قسم کا کوئی منظر دیکھ رہا تھا، غلط کسی قسم کی کوئی مطلب ایکٹیویٹی میں مصروف تھا جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ ہمیں اس کی اصلاح کے لیے اس کا پردہ رکھتے ہوئے کوشش تو کرنی چاہیے، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، چاہے اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں، کوئی میسیج وغیرہ چھوڑ دیں، کوئی ایک ایسے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی اصلاح ہو جائے، یہ تو کرنا ہی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے ہم کہ اس عیب کو کسی دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے ظاہر کر دیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ وہ تو گناہ کر ہی رہا تھا، آپ نے کیوں کسی کو بتایا گناہ ہے۔ ہاں ایک اس میں صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا کوئی نوجوان ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو اس گناہ سے نہیں روکوں گا تو یہ اس سے بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جائے گا اور تباہ ہو جائے گا، اور بعد میں یہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور خصوصاً اگر بچی ہو تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے بڑی بدنامی کا باعث بنے گی۔ تو ایسی صورت میں اس کے بڑوں کو انفارم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے مثال کے طور والد کو بتا دیا، اس کی والدہ کو بتا دیا، یا اگر والد والدہ نہیں ہیں تو بڑے بھائی کو بتا دیا، تاکہ وہ اس کو روک سکیں، وہ اس کو گناہوں سے بچا سکیں۔ یہ اس صورت میں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اگر اس کو ابھی نہیں روکا گیا تو یہ اور بہت زیادہ آگے معاملہ چلا جائے گا۔ جیسے آپ نے کسی نوجوان کو سگریٹ پیتے دیکھا تو آپ نے نظر انداز کیا کہ چلو سگریٹ پی رہا ہے، پھر وہ چرس پر آ گیا، تو اب آپ کو خوف پیدا ہوا کہ اب اگر اس کو مزید نہیں سمجھایا گیا تو شاید یہ ہیروئن پر آ جائے گا اور دیگر نشے کرنا شروع کر دے گا۔ تو آپ نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ بھئی پہلے میں اس کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تو میں نے تو نظر انداز کیا تھا، لیکن اب وہ چرس پر آ گیا ہے اور فلاں لڑکوں کے ساتھ فلاں وقت میں وہ پی رہا تھا، تو اس کا ذرا خیال کریں۔ اور اس میں لیکن یہ آج کل دور بڑا نازک ہے، کوئی اصلاح کے لیے بھی اگر کام کرتا ہے تو دوسرا اس کو پسند نہیں کرتا، تو گھر والوں کو بھی ایسے اطلاع دیں کہ انہیں بھی نہ پتہ چلے کہ آپ کون ہیں، لیکن ان کو پتہ چل جائے، انہیں سمجھائیں کہ آپ پیچھا کر کے خود دیکھیں فلاں وقت میں یہ فلاں دوستوں کے ساتھ فلاں مقام پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، بچہ آپ کا ہے، اس کی حفاظت کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔
یوں پھر وہ والدین وہاں تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچیں گے اور انشاءاللہ وہ گناہ سے رک سکے گا، کوئی تدارک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ اسکول کالجز کے اندر، بلکہ اب تو اسکولز میں بھی چل رہا ہے اور یونیورسٹیز کے اندر ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ لڑکے لڑکیوں کی آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی ہے آپ کے خاندان کی یا قریبی کوئی دوست وغیرہ کی کوئی بچی وغیرہ ہے اور وہ کسی غلط لڑکے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گئی ہے، اور مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مخلص ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکا خطرناک ہے، تو ایسی صورت میں اس بچی کے والدین کو بتانا یہ بہت اچھا ہے تاکہ وہ مزید آگے بڑھنے سے رک سکے اور اس گناہ سے محفوظ رہ سکے۔ تو ایک تو ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ گناہ خاص ہوتا ہے، لیکن ہم اس لیے ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ گناہ سے بچے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر ایسا کوئی عیب ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو نہ روکیں تو دوسرے نقصان کا شکار ہوں گے، بلکہ وہ آگے نقصان بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے بہت سارے دکاندار ہوتے ہیں، کم تول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، کوئی ایجنٹ وغیرہ ہیں کہ جی میں ویزا لگوا دوں گا، میں باہر بھیجوا دوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا فراڈیا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کہیں یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے، بس کسی اور مطلب یو اے ای کی ریاستوں کے اندر بالفرض، اور اس کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور یہاں لاکھوں روپے لے لیتا ہے۔ اس طرح جب آپ کو پتہ ہو کسی کے بارے میں تو پھر اس کے صاحب کو ظاہر کرنا تاکہ لوگ نقصانات سے بچیں، یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو واجب ہوتا ہے کہ بتایا جائے۔ ایسی کوئی جعلی قسم کا پیر ہے جو اپنی مریدنیوں کو بلا پردہ اپنے سامنے بٹھاتا ہے اور پھر کوئی خطا اور گناہ کا احتمال ہوتا ہے، آپ نے کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں تو آپ نے کسی کو تنبیہ کی کہ بھئی ادھر نہ جایا کریں کیونکہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ یوں ہی بعض عاملین ایسے ہوتے ہیں، ہر عامل نہیں ہوتا، بہت اچھے اچھے عاملین بھی ہیں، اور جو اچھے ہوں گے وہ کبھی بھی خواتین کو بلا پردہ نہیں بٹھاتے، جو پردے میں ہیں یا ایک فاصلے کے ساتھ ہوتے ہیں، سب کچھ احتیاط ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عامل ایسا کر رہا ہے اور آپ کو گمان ہے کہ یہ، بلکہ یقین کہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چونکہ ابھی وقت کی قلت ہے، اور بھی کئی صورتیں ہیں جو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا